اسے یاد رکھنا ہے اور کبھی کبھی اللہ توحید کے مختلف عنوانوں میں سے کسی دوسرے عنوان کو ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پھر اس دعوے کو دوہراتا ہے۔ یہ آیتیں جو آج میں نے تلاوت کی یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 163۔ اس میں اللہ نے دعوے کو ایک مرتبہ پھر دہرایا، الہکم الہ واحد۔ کہ دعوے کو پہلی مرتبہ ذکر کیا آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس معبود صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ۔ اب پھر آیت نمبر 163 میں اللہ نے اس دعوے کو دہرایا، الہکم الہ واحد۔ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، یہ ہے اس باقی معنی۔ اللہ کو الہ مانو، وہی الہ ہے، لیکن اللہ صرف یہ نہیں منوانا چاہتے کہ میری الوہیت کو مانو، تو اس کے ساتھ ہی اللہ نے منفی رنگ بھی اختیار کر لیا، لا الہ الا ہو، مجھے الہ مانو، میرے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق ہو نہیں۔ تو یہاں اللہ دعوے کو دوسری مرتبہ کیوں بیان کرنا چاہتے ہیں؟ بس یہی آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے۔ سبحان اللہ۔ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ تین قسم کے شرک میں مبتلا تھے۔ ایک شرک ان کا یہ تھا کہ وہ مسائل میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں گھر کے اللہ کے سوا نبیوں ولیوں کو پکارا کرتے تھے، اس نظریے سے کہ وہ ہماری پکاریں سنتے، ہمارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں، اور وہ ہماری حاجت اور مشکل پوری کر دیتی ہے۔ یہ ان کا پہلا شرک ہے، یعنی اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا، مسائل میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ان کے نام کے وظیفے پڑھنا، ان کے نام کی دعائیاں دینا، ان کو پکارنا، یہ ان کا پہلا شرک تھا۔ اس کو سورۃ البقرہ میں رد کیا جب دعوے کو پہلی مرتبہ ذکر کیا، تو وہاں اس شرک کی تردید مقصود تھی کہ عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، پکاروں کے لائق میرے سوا کوئی نہیں، یہ مقصد تھا وہاں دعوے کو ذکر کرنے کا۔ اور مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ
اللہ تھے وہ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ زمین کی پیداوار میں سے اور جانوروں میں سے اور نقد روپیے میں سے غیر اللہ کی نظریں دیا کرتے تھے، غیر اللہ کی نیازیں دیا کرتے تھے، غیر اللہ کی منتیں مانا کرتے تھے، غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالتے اور دوسرا حصہ اپنے شریکوں کے نام کا نکالتے۔ یہ سورۃ انعام 8واں پارہ پڑھیے، وہاں اللہ نے ان کے شرک کا ذکر کیا۔ وَجَعَلُوا مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وہ اپنی کھیتیوں میں سے اور اپنے جانوروں میں سے ایک حصہ نکالتے اور کہتے ھذا للہ، یہ اللہ کا ہے، وَھذا لِشُرَکَائِنَا، اور یہ دوسرا حصہ ہمارے شریکوں کا۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ مشرکین مکہ بطور نظر و نیاز اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے، اللہ کے نام پہ بھی دیا کرتے تھے۔ شرک ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ ہی کے نام پہ نہیں دیا کرتے تھے، لینا چاہیے تھا صرف کس کے نام پہ، لیکن وہ اس کے ساتھ اپنے معبودوں، اپنے شریکوں، ان کے نام کا بھی حصہ نکالا کرتے تھے۔ اپنی پیداوار میں، زمین کی پیداوار میں سے، جانوروں میں سے، نقد پیسے میں سے وہ غیر اللہ کی نیازیں دیا کرتے تھے۔ یہ میں اصل اگلے جمعے پہ اس کو بیان کروں گا۔ فی الحال تو میں صرف ایک خاکہ سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 163 آیت میں اللہ نے دعوے کو دوبارہ ذکر کیا۔ دعوے کو دوبارہ ذکر کرنے سے یہاں مقصود یہ ہے کہ جس طرح پکار میرا حق ہے نا، اسی طرح نظر و نیاز کی بے شک سبحان اللہ۔ اب یہاں اللہ اس کو رد کریں گے، غیر اللہ کی نیاز نہیں دینی، وہ حرام ہے۔ یہ ہمارے اگلے جمعے کا موضوع ہے انشاءاللہ۔ فی الحال میں اس آیت کو حل کرتا ہوں۔ تو یہاں دعوے کو دوبارہ ذکر کیوں کیا؟ مشرکین کے دوسرے شرک کو رد کرنے کے لیے، جو غیر اللہ کی نیازیں دیا کرتے تھے، منتیں چڑھایا کرتے تھے، نظریں مانا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو رد کرنا ہے یہاں کئی آیتوں میں، اس لیے دعوے کو دوبارہ ذکر کیا۔ الہکم الہ واحد، معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کائنات میں کوئی بھی الہ نہیں ہے، نہ کوئی عرشی، نہ کوئی فرشی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، نہ ولی، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، کوئی بھی الہ اور معبود بننے کے لائق ہو نہیں۔ بے شک یہ دعویٰ ہے، یہاں دوبارہ دہرایا اس کو۔ پھر ایک دلچسپ بات سنیے، اللہ تعالیٰ کی سمجھ آ جائے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے اسے صرف ختموں والی کتاب، تعویذوں والی کتاب، قول و قرار اور قسموں والی کتاب، دلہن کو رخصت کرنا ہے تو اس کے سر پہ قرآن کا، اور دلہن کی رخصتی سے پہلے جتنے کرتوت کیے ہیں وہ سب قرآن کے خلاف ہیں۔ آپ مزاح دیکھیں قرآن کے ساتھ جو یہ قوم کر رہی ہے، شادی میں اتنی رسمیں کی ہیں، اتنے کرتوت کیے، وہ قرآن کے مطابق کیے۔ قرآن کا کس کے لیے بھی ہے؟ احکام ماننے کے لیے نہیں۔ دلہن رخصت ہو رہی ہے تو اس لیے قرآن آیا تھا، اس لیے میرے نبی نے 23 سال مارے کھائی تھی،
سمجھنے کی اللہ توفیق دے. پھر علماء کرام کو اللہ توفیق دے کہ وہ ممبر و محراب سے قرآن بیان بھی کریں. ان کی گھنٹوں کی تقریریں گزر جاتی ہیں، کس سے کہانیاں حکایتیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں، نیڑے بھی نہیں لگنا، نیڑے بھی. اللہ سمجھتا ہے، ہمیں کوئی غرور نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، ہمیں کوئی تکبرانہ لہجہ نہیں ہے. آج یہ اور تحدیث سے نعمت ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار ہے. اللہ نے قرآن پاک کی تفسیر کی جو سمجھ اشاعت و توحید و سنت کے علماء کا وحی ہے، یہ سمجھ اللہ نے کسی کو دی. سنیے گا، جب اللہ دعوے کو ذکر کرتے ہیں نا، الہ میں معبود اس کائنات کا میں ہوں، عبادت کے لائق صرف میں ہوں، سجدے صرف میرے لیے، اور اپنے مال میں سے نظر و نیاز صرف میرے لیے، عالم الغیب صرف میں ہوں، مختار کل صرف میں ہوں، الہ اور معبود صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے. تو اللہ اس دعوے کو دھینگا مشتی سے، جبر سے، ڈنڈے کے زور سے اللہ نہیں منواتے. اللہ اس دعوے پر دلائل میں بارش برسا. سبحان اللہ. میں الہ ہوں، اس کی یہ دلیل ہے. میں معبود ہوں، اس کی یہ دلیل ہے. میں الہ ہوں، اس کی یہ دلیل ہے. اور دلیلیں بھی علمی نہیں، عقلی. سبحان اللہ. عالم بھی مانے، جاہل بھی مانے، سبحان اللہ، پڑھے ہوئے بھی مانے، ان پڑھ بھی مانے. ان کا تعلق علم سے نہیں ہے، کس سے؟ عقل سے. یہاں تو اللہ نے اپنی الوہیت کی جو پہلی دلیل دی ہے نا، بہت خوبصورت دلیل دی ہے. اللہ نے فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. مجھے الہ مانو، مجھے الہ سمجھو. کیوں؟ فرمایا رحمان جو ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، رحیم جو ہے، سبحان اللہ، بے شک. اگر آپ کو سورۃ فاتحہ کے درس یاد ہو تو رحمان اور رحیم کا ایک مادہ ہے، رے رے میم، رحم. رحمان بھی اسی سے نکلا ہے، رحیم بھی اسی سے، دونوں کا مادہ ایک ہے، رحم. تو پھر اللہ نے الگ الگ ذکر کیا، رحمان کو الگ ذکر کیا، رحیم کو الگ ذکر کیا، جبکہ معنی دونوں کا ہے، رحم کرنے والا. تو مفسرین نے کہا کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ دنیا کے حساب سے رحمان ہے اور آخرت کے لحاظ سے رحیم ہے. بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کا نہیں تو سمجھ نہ تو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن آپ نے یوں ہی کر دیا سبحان اللہ. دنیا کے حساب سے رحمان ہے، کیا مطلب؟ اس کی صفت رحمت عام ہے، اپنوں پر بھی پرایوں پر بھی، دوستوں پر بھی، دشمنوں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، کافروں پر بھی، ماننے والوں پر بھی، نہ ماننے والوں پر بھی. جو اسے گالیاں دیتے ہیں اس پر انہیں بھی دولت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، جوانی دیتا ہے، کاروبار میں ترقیاں دیتا ہے. دنیا کے حساب سے وہ رحمان ہے کہ اس کی صفت رحمت سے ساری خلقت اپنے برائے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور آخرت کے لحاظ سے وہ رحیم ہے کہ اس دن اس کی رحمت صرف مومنوں پہ برسے گی. بے شک بے شک، کافر اس سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے. صرف مومنوں پہ برسے گی. سبحان اللہ. دنیا کے حساب سے وہ کیا ہے؟ رحمان. آخرت
رحمت کے حساب سے کیا ہے؟ الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں. سبحان اللہ. ایک حصہ دنیا کے لیے ہے، اللہ. یہ ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے کافر، مشرک، کافر، ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، مجوسی، منکر سب فائدہ حاصل کر رہے ہیں. جانور، چرندے، پرندے، درندے، اللہ. یہ جو جانور اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں اسی صفت رحمت کی وجہ سے. وہ جو رب نے رحمت کا ایک حصہ زمین میں کیا ہے، سب اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. 99 حصے اپنی رحمت کے اس نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن صرف مومنوں پہ ملے گا. سبحان اللہ. ایک حصے کی یہ حالت ہے، ایک حصے کی یہ حالت ہے، تو 99 حصوں کی کیا حالت ہے؟ دنیا کے حساب سے وہ رحمان ہے، رحمتیں ہو رہی ہیں. یہ رات کا آنا رحمت ہے، بے شک. تو آپ نے ذکر کیا ہے. یہ دن کا چڑھنا رحمت ہے. بے شک بے شک. رات نہ آتی سکون کیسے، دن نہ چڑھتا تو کاروبار کیسے ہوتا. یہ موسموں کا تغیر و تبدل رحمت ہے، نہ ہوتا تو فصلیں کیسے پکتی. بے شک. یہ چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی رحمت ہے، یہ نہ ہوتی تو پھلوں میں رس کیسے کیسے بڑھتی. نمائش بڑھنا کیسے ہوتا. تو یہ ساری رحمتیں ہی ہیں نا. شیخ سعدی کہتا ہے ایک سانس پہ 2 شکر لازم ہیں، اس لیے کہ یہ 2 نعمتیں ہیں، سانس کو اندر لے جانا پھر اس کو باہر نکل آنا. سبحان اللہ. ایک سانس میں کتنی رحمتیں ہو رہی ہیں؟ 2. وجود دیا، آنکھیں دی، قوت بینائی دی، کان دیے، قوت سماعت دی، عقل دی، شعور دیا، دل دیا، دھڑکنے کی قوت دی، پاؤں دیے، چلنے کی طاقت دی، ہاتھ دیے، چھونے کی قوت دی، زبان دی، چکھنے کی لذت دی، ناک بنایا، سونگنے کی صلاحیت دی، اور 32 دشمنوں کے اندر اس زبان کو دیکھیں محفوظ کس طرح رکھا ہے. گنے دیکھتے میں کتنی گر سکتا ہوں، گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے. ایک ناخن بھی تو رحمت ہے، یہ ناخن بھی تو رحمت ہے، ایک ذرہ رحمت ہے. تو دنیا کے حساب سے وہ رحمان ہے اور آخرت کے حساب سے وہ رحیم ہے. اللہ نے اپنی الوہیت پر، اپنی معبودیت پر، اپنی وحدانیت پر پہلی دلیل دی، رحمان میں ہوں، رحیم میں ہوں. اللہ کہنا چاہتے ہیں اوے لوگوں، اگر دنیا و آخرت کا منعم حقیقی نعمت کرنے والا میں ہوں تو میرے دعوے کو تسلیم کرو. سبحان اللہ. اگر دینے والا میں ہوں تو انعام بخشنے والا میں ہوں تو پھر الہ اور معبود بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوٹی دلیل بہت نامکمل دلیل، بڑی دلیل. لیکن میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے دعوے پہ دلائل شروع کرتے ہیں نا تو پھر اللہ لگاتار دلائل دیتے چلے گئے. شاید کسی کو سمجھ آ جائے. تو اللہ نے آگے آیت نمبر 164 میں اس دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض. سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہاں آیت جا کے ختم ہو رہی ہے لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانی عقل والوں کی۔ البتہ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیں، دنگا نہ بنو۔ عقل سے کام لیں تو بڑے دلائل ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ کس میں؟ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ سبحان اللہ، یہ پہلی دلیل کر دی، زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ دیکھیے تو صحیح، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر الہ ہے، بے شک، پھر معبود ہے نا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی چھت اللہ، بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی، اور زمین کو دیکھو تو اس کے نیچے پانی ہے، چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھا دیا۔ سبحان اللہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، کیا مطلب یہ ہے کبھی دن بڑے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، اور کبھی راتیں طویل ہیں، دن مختصر ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے۔ ایک جگہ پہ قرآن پاک میں، میں حوالہ نہیں دے سکتا، سورۃ القصص ہے، کوئی بندہ اگر کسی کے ذہن میں آ جائے تو بتائے، لیکن قرآن سورۃ القصص اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اگر میں تم پر رات ہی رات پاری کر دوں، دن چڑھے ہی نہ، من الہ، کون ہے؟ کون ہے؟ کون معبود ہے؟ یأتیکم بالنہار، جو تمہارے لیے دن لے کر آئے، اور اگر میں تم پر دن کو طاری کر دوں، رات نہ آئے، من الہ، تو کون الہ اور معبود ہے جو تم پر رات لے دے؟ تو مطلب یہ ہے کہ رات اور دن کا آنا جانا اور یہ بدلنا، یہ مخلوقات میں سے کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ سارا اختیار کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو پھر الہ میں ہوں نا، بے شک اللہ تعالیٰ، پھر الہ میں ہوں، پھر معبود میں ہوں۔ سبحان اللہ، دلیل کو آگے بڑھایا، والفلک التی تجری فی البحر، ان کشتیوں میں جو سمندروں میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، لوگوں کے نفع والی چیزیں لے کر۔ سبحان اللہ، مراد مال تجارت ہے، کیا مراد ہے؟ ادھر کا سامان ادھر گیا اور ادھر کا سامان ادھر آیا، تجارت کرتے ہو ان کشتیوں میں اور بحری جہازوں میں۔ لوہا تو ایک ماشے کے برابر بھی پانی میں پھینکا جائے تو وہ ڈوب جایا کرتا ہے، بے شک، یہ تنوں منوں اور تنوں میں وزنی کشتیاں اور جہاز، یہ ہم ہی ہیں ان کو چلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، تجارت کرتے ہو، مال کماتے ہو، اس کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء، ذرا اس بارش کے پانی کو دیکھ جو ہم آسمانوں سے برسایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا،
آنے لگے، فصلیں باہر آنے لگی. سبحان اللہ. یہ کون ہے برسانے والا؟ اللہ صرف اللہ صرف. گیس سالی پڑ جاتی ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، تو کسی کے اختیار میں ہے کہ ایک بوند برسائے. کوئی نہیں کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں. ایک بوند برسائے کسی کے اختیار میں نہیں ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بارشیں بند ہو جایا کرتی تھی تو اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. کس کے آگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے. صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. بے شک بے شک. خطبہ دے رہے ہیں، سامنے ایک صحابی کھڑا ہو گیا، این خطبے کے درمیان، یا رسول اللہ کیف ہو گئے، بارشیں بند ہیں، زمین سوکھ گئی ہے، چوپائے بھی مرنے کے قریب ہو گئے، بڑی بری حالت ہے، بڑی بدحالی ہے، تو آپ رب سے دعا کر دینا. سبحان اللہ. کون کہتا ہے؟ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سمجھ رہے صحابی یہ تو نہیں کہتا آپ بارش کا ساتھ دینا، یہ نہیں کہتا، تسی تے مختار کل ہو، نہیں کہا. آپ کو مختار کل ہے، سارے اختیار کلی آپ کو حاصل ہے، نہیں کہا. تو بارش کا ساتھ دینا. کیوں خطت کو مانے نہیں کہا؟ صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ بارش کا برسانا اللہ یہ آقا کے اختیار میں نہیں ہے، آقا کے رب کے اختیار میں. بے شک. نبی وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کر دیجیے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کیا وہ بارش برسا دی. آپ نے عین خطبے کے درمیان دعا شروع کی، اللہم اغثنا غیثا مغیثا. سبحان اللہ. مولا خوشگوار بارش عطا. سبحان اللہ. آمین. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و اللہ سے تعالیٰ بولو. کس سے بارش مانگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن نے اپنی الوہیت پہ رب نے دلیل دی کہ میرے الہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آسمان سے بارش برسا کے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے. بے شک. لہذا الہ بھی. سبحان. کتنے دلائل اللہ دے رہے دیو گئی. آگے اللہ کہتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. اللہ اکبر. یہ زمین پر جتنے جاندار یا دوسرے معنوں میں جتنے جانور اس زمین پہ موجود ہیں ان کو پھیلانے والا بھی میں ہوں. بے شک بے شک. وَبَثَّ مِن كُلِّ دَابَّةٍ. ہر قسم کے جاندار اور جانور زمین پر میں نے پھیلائے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ. اوے عقل مند لوگوں، تمہارے لیے بڑی نشانی ہے ہواؤں کے چلنے میں. بے شک. ہواؤں کے چلنے میں. کبھی ہلکی چلتی ہے، کبھی تیز چلتی ہے، کبھی سرد چلتی ہے، کبھی گرم چلتی ہے، کبھی لو چلتی ہے، کبھی باد سمو. زہریلی ہوا، زہریلی، اور کبھی باد صبا. سبحان اللہ. خوشگوار ہوا. سبحان اللہ. یہ آپ پھل والے لوگوں سے جا کے پوچھیں جن کے چنوں کی فصل ہوتی ہے، پوچھے کبھی ان سے، بڑے خوش یار بڑے چڑے ہوئے نے جی، کھیت لہلا رہے ہیں جی، کسی دفعہ بڑی برکت ہوگی جی. پھر جب میں لوگ گئے ایک ہوا چلی ایسی زہریلی جس نے اس چنے کو جلایا نہیں. باہر سے جو کھول چڑھا ہوا ہے چنے پر وہ اسی طرح ہے. اس کو جب کھولتے ہیں اندر چنا جل چکا ہوتا ہے.
زہریلی ہوا، باد صبا، کبھی سرد، کبھی گرم، کبھی خشک، کبھی تر، کبھی ٹھنڈی، کبھی گرم، اور کبھی ہلکی اور کبھی تیز ہوائیں. پھر جب تک جاتی درخت اڑ گئے، چھتیں اڑ گئی. فرمایا ان ہواؤں کے چلنے میں غور کرو، جو ہستی ہواؤں کو چلانے والا ہے الہ اور معبود بھی وہی ہے. بے شک کتنی دلیلیں ہو گئی. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 163. 263 یا 163 163. پھر اللہ نے اس دلیل کو آگے بڑھایا، فرمایا السحاب المسخر بین السماء والارض. اور عقل مند لوگوں، میری الوہیت کی دلیل دیکھنا چاہتے ہو تو اس بادل کو دیکھو جو ہم نے زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دیا. سبحان اللہ. بڑی بہت یہ ہوائیں جو بادلوں کو دوش کے اٹھاتی ہیں، ہمارے بادلوں کو کاندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، پھر جس طرف حکم ہوتا ہے اس طرف ہانپ چلے. سبحان اللہ. بادل جو زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہے، پابند، اتنے وزنی، رس بھرے پانی سے بھرے ہوئے وزنی بادل کس طرح زمین و آسمان کے درمیان ٹھہرے ہوئے. سبحان اللہ. بہت بڑی بات. کبھی اللہ ہاتھ کی انہیں ادھر لے جاتا ہے، کبھی ہاتھ کو ادھر لے جاتا ہے، کبھی ان میں سے آواز پیدا ہوتی ہے، کبھی گرج پیدا ہوتی ہے، کبھی چمک پیدا ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میری الوہیت کو پہچاننا چاہتا ہے تو ان بادلوں کو دیکھ. اس ہستی نے ان بادلوں کو فضاؤں میں تھام رکھا ہے. الہ بننے کی لائق وہی ہے. وَلَاهُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. آگے اللہ نے ایک شکوہ کیا. اللہ نے کیا کیا جی؟ شکوہ سمجھ. اللہ تعالیٰ گلہ کرتے ہیں لوگوں سے، شکایت. میرے دلائل دیکھ، میرے انعامات دیکھ، میری نعمتیں دیکھ، اپنا رویہ دیکھ، اپنا رویہ دیکھ. تیرا رویہ کیا ہے میرے ساتھ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اتنے دلائل کے باوجود لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر بھی میرے شریک بناتے ہیں، پھر بھی میرے شریک بناتے ہیں. اندادن شریک، ہمسا. ہم تو باتیں کرتے ہیں کبھی اور سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، کسی کو زج کرنے کے لیے نہیں کرتے. کھوٹی قسمت کھڑی کرنا کس کی صفت ہے؟ اور اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے بڑی بڑی امام بڑی میری کھوٹی قسمت کرو کھڑی، تو یہ اس نے اللہ کا ہمسا نہیں بنایا. یا تو وہ کہے اللہ نہیں کرتا، اور اگر وہ کہتا ہے اللہ نہیں کرتا ہے بڑی امام بھی کرتا ہے تو شرک دے سر تے سنگوں میں بے بندہ شرک کرے تو وہ سنگوں میں، اور بندے کو پتا چلے کہ یہ مشرک آ رہا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آیا،
اس نے کہا ماشاء اللہ ہو بماشاء محمد، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور جو محمد چاہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نبی پاک کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ جو بے ساختہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کوئی دیر لگتی ہے نہ زبان کھنچتی ہے، چند سیکنڈ اس میں 10 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ مل گئے اور جنت میں 10 درجے گناہ۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے جنت میں 10 درجے، اور جنت کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے کتنے درجے بلند ہو گئے؟ جب بھی آپ نبی پاک کا نام قریب پڑھیں یا سنیں تو بے ساختہ گونج آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اور ٹھہر جاؤ یار، تم سام کھاتے ہو یار، ادھر کیوں بیٹھا تھوڑے کو پھرنا ادھر۔ میں نے کہا کہ مسجد معاویہ موحدین کا مرکز آپ کی مسجد ہے، آپ کی اے سی تو اس میں ہونا ہی ہے۔ یہ میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میری اپنی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں میری مسجد کا ہر مقتدی اس نیک کام میں شریک ہے، بس یہ میری ایک خواہش ہے۔ ورنہ تو میں 2 آدمیوں کے پاس جاؤں گا تو اے سی لے کے میں آ جاؤں گا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ اس کار خیر میں اپنی طاقت کے مطابق، 100 روپے کی طاقت ہے، 50 کی طاقت ہے، 500 کی طاقت ہے، 1000 کی طاقت ہے، 5000 کی طاقت ہے، جتنی بھی طاقت ہے، 10,000 کی طاقت ہے، اس کے مطابق وہ شریک ہو جائے، اس کا حصہ بڑھ جائے۔ کسی میں 10 روپے کی طاقت ہے تو 10 روپے کا حصہ ڈالے، شریک ہو جائے۔ اسی سے لال ہے مانگے پتہ نہیں کو بجلی ہو رہی ہے، لیکن لگ تو جائیں۔ چلو، بڑی عجیب بات ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے لوڈ شیڈنگ کا ایسا وقت رکھا ہے جو میں جمعے کا 12 بجے بجلی گئی ہے، 1 بجے آئے گی، پھر 2 بجے جائے گی، 3 بجے آئے گی۔ یہ اے لوگوں کے نہانے دھونے تیاری کرنے کا ٹائم ہے۔ کئی مسجدوں میں پانی نہیں ملتا ہوگا، لوگ لیٹ ہوتے ہوں گے، لیکن چلو مملکت اسلامیہ جو ہے تو کیا کہہ سکتے۔ اگر ہندوستان میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی یا ہو رہی ہے، مجھے یہ علم نہیں ہے، تو ہندو حکومت بھی لازماً اس بات کا لحاظ کرتی کہ یہ مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے، 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک کی لوڈ شیڈنگ ہو، وہ مسلمانوں کا کچھ نہ کچھ لحاظ کرتے۔ لیکن یہ چونکہ خود مسلمان ہیں، حکمران ہیں، اللہ انہیں توفیق دے۔ اے سی تو ایک دفعہ لگے، آگے تو دیکھیں گے بجلی ہے کہ کوئی نہیں، بجلی نہ ہوئی تو ویل کے خوش ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اے سی لگے ہوئے ہیں آپ کے۔ لیکن رمضان شریف میں تراویح کے ٹائم، سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم بجلی ہوتی ہے، چلو اس موقع پر لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، تراویح میں، افطاری میں، صبح کی نماز میں، اور وہ ہمارے محلے والوں کے ہیں تو محلے والوں کو ذرا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ تو آپ تمام حضرات جس طرح پہلے اے سی کے لیے رقم خرچ کرتے ہیں، آج اس سے بڑھ کر آپ رقم خرچ کریں۔ ایک دو پیچھے چلے، اپنی اپنی جیبوں میں پیسے نکالیں۔ پہلی صاحب میں کچھ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے،
سارے کریں گے، وہ 3-4 بھائی مل کر ایک اے سی دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں مال میں، عمر میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ اس صحابی نے آپ سے کہا ماشاء اللہ ہو وماشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہیں گے اور جو محمد چاہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہوگا۔ تو آپ کا رنگ سرخ ہو گیا اور آپ نے اس صحابی کو خطاب کرتے ہوئے کہا اجعلتنی للہ ندا، یہی لفظ ہے، ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، انداد جمع کس کی ہے؟ ند کی۔ اجعلتنی للہ ندا، یہ جملہ کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا، سانجی بنایا، یہ جملہ کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا ساتھی بنایا، یہ جملہ کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا ضد بنایا۔ آج کے بعد کوئی بندہ نہ کہے ما شاء اللہ ہو وما شاء محمد، جو اللہ چاہیں گے جو محمد چاہیں گے، کوئی نہ کہے، بل قولوا، بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ تربیت کی، یہ کہو ہوگا وہی اللہ چاہے گا، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے شریک بناتے ہیں، اللہ کے ہمسر بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے مشکل کشاؤں سے اور اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جو محبت کس سے کرنی چاہیے؟ وہ سمجھو کہ وہ نہیں سمجھ رہے ہو، نہیں سمجھ رہے ہو؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے شریکوں سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت کس سے کرنی چاہیے تھی؟ والذین آمنوا، یہ تمہارا تذکرہ ہے، ایمان والوں کا، یہ تمہارا تذکرہ آ گیا ہے موحدوں کا۔ والذین آمنوا، اور جو مومن ہیں نا، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، بے شک وہ اللہ کی محبت کسی اور جگہ پہ تقسیم نہیں کرتے، وہ اللہ کی محبت کسی اور سے نہیں کرتے۔ اور وہ جو مشرک ہیں وہ اپنے شریکوں سے وہ محبت کرتے ہیں جو محبت کس سے کرنی چاہیے ہوگی؟ اللہ سے کیا محبت کرنی ہے؟ اس کو الہ ماننا ہے۔ اللہ سے کیا محبت کرنی ہے؟ اس کو معبود ماننا ہے۔ اللہ سے کیا محبت کرنی ہے؟ اس کو مسجود ماننا ہے۔ اللہ سے کیا محبت کرنی ہے؟ اس کے سجدے کرنی ہے۔ اللہ سے کیا محبت کرنی ہے؟ اس کے نام کی نظر و نیاز دینی ہے۔ اللہ سے کیا محبت کرنی ہے؟ اس کو عالم و غیب ماننا ہے، حاضر ناظر ماننا ہے، مختار کل ماننا ہے، مشکل کشا ماننا ہے، النافع، الزار، الموتی، المانع، السمیع، العلیم، بے شک بے شک الخبیر، البصیر ماننا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اس اللہ کی محبت میں کسی کو شریک یہ محبت کسی اور سے نہیں کرنی۔ نبی پاک کی محبت کیا ہے؟ انہیں عالم غیب ماننا، جو گستاخی ہے ان کی ان کو حاضر ناظر ماننا۔ جس نے نبی پاک کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، بے شک بے شک جس مومن نے نبی پاک کو دیکھا وہ کیا بن گیا؟ صحابی، اور اگر وہ صحابی نابینا ہے تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ لیا آپ نے. اس نے تو دیکھا نہیں، وہ تو نبی ہے، تو پھر وہ صحابی کیسے بنے گا؟ کیا لکھتے ہیں علماء کہ نبی پاک نے اسے دیکھ لیا، نبی پاک نے اسے دیکھ لیا، وہ کیا بن گیا؟ صحابی. نبی پاک حاضر ناظر ہے، ناظر کیا ہے؟ دیکھنے والا دیکھنے والا. تے جیلے تو ہم نبی پاک دیکھ لیا تے تسی کی بن گئے؟ صحابی. کرو دعویٰ. صحابی بن گئے صحابی. تو نبی پاک جس کو دیکھتے تھے نا، اللہ اگر وہ مومن ہوتا تھا نا تو پھر صحابی بنتا تھا، ورنہ انبیاء رہتا تھا. بے شک ورنہ وہ عبداللہ ابن ابی رہتا تھا، ورنہ وہ ابو جہل رہتا تھا. اگر وہ مومن تھا تو صحابی، اور اگر وہ مومن نہیں تو پھر ابو جہل ہے، منافق ہے. اگر آپ کو بھی نبی پاک نے دیکھا ہے تو صحابی کہلاؤ، دعویٰ کرو. تو یہ صحابی نہیں کہلاتے ہو. اگر اپنے آپ کو صحابی نہیں کہتے ہو تو پھر فیصلہ کرو اپنا کہ تم کون ہو. سنا ہے آپ عاشقوں کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ 100 روپے کے پتاشے بن کے نبی پاک کو کھا دو، 500 روپے کی ریوڑیاں بن کے اس شخصیت کو گھر بلاتا ہے کہ نوریوں کا سردار عرش سے چلتا ہے تو اس کے دروازے پہ آیا. ساری کائنات چل کے اس کے دروازے پہ آتی ہے. یہ کہتا ہے میرے گھر نبی پاک تیرے گھر آ رہے، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا، ادھر اپنا حاضر ناظر، پتہ نہیں لگنا. ادھر کہتا ہے حاضر ناظر ہے، ادھر کہتا ہے اجالا میرے گھر میں بھی ہو جائے، آ جاؤ. آقا کو یہ جو پہلے نہ ہو. عقل نہیں. ایک کہتا ہے، وہ کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود. دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے باد صحاب مدینے جانا، پیغام کو جانا، میرا پیغام لے کے جانا. ایک کہتا ہے نہیں موجود ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں مدینے جا کے باد صحاب پیغام لے کے جائے. کوئی ہے تمہارا ایک عقیدہ؟ اللہ کی صفتیں کسی اور میں ماننا یہ محبت نہیں ہے، شرک ہے. اس کا نام کیا ہے؟ نبی پاک کی محبت یہ نہیں ہے کہ آپ کو الہ مانے، مسجود مانے، معبود مانے، مشکل کشا مانے، عالم الغیب مانے. یہ محبت نہیں ہے. محبت آپ کی یہ آپ کو اللہ کا نبی مانے، خاتم النبیین مانے، رحمت للعالمین مانے، شفیع المذنبین مانے، صاحب قرآن مانے، صاحب کوثر مانے، صاحب معراج مانے، صاحب جبال حمد مانے، مقام محمود کا دولہ مانے. یہ ہے محبت نبی پاک کی. آپ کی اطاعت کرے، آپ کی فرمانبرداری کرے، آپ کے پیچھے چلے، اپنی خوشی، غمی، تجارت، سیاست، عدالت، حکومت اس طرح کرے جس طرح آمنہ کا نام کہہ کے لیا. سبحان اللہ. یہ ہے محبت نبی پاک. صلی اللہ علیہ آپ کے پیچھے چلنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی فرمانبرداری کرنا، آپ کے احکام ماننا، یہ ہے محبت نبی پاک کی. اور بزرگوں کی محبت کیا ہے؟ ولیوں کی، بزرگوں کی، پیر کی، مرشد کی محبت یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق تیری رہنمائی اس رستے کی کرے تو ان کی بات مان اور اس رستے میں. یہ ہے بزرگوں کی محبت. تم نے محبت کیا بیوی نے یار بنا دیا. وہ جس طرح میں وہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بیوی ناراض ہو گئی، خامنہ کر لگا بھی کرما لیا تو ناراض ہے کی گل کی ہے. اس نے کہا اچھا مجھے ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے. 6 مہینے ہو گئے میری شادی کو، 6 مہینے ہر روز رات دکان بند کر کے آتا ہے، سیدھا ماں کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے قدم پکڑ کے کہتا ہے اماں جی، ماں جی ٹھیک ہو، کی حال ہے؟ تیری زبان سردی ہے، ایک میری محنوی ماں اس کو ہر روز ماں
کہ میں تو آج تک ماں کبھی نہیں آکھیا. وہ سمجھ گیا یہ پاگل ہے. اس نے آکھیا یہ تین ماں آکھانا ماں کی محبت بیوی نہ کرنا آپ کو پتا بے وقوف لوگ. ماں والی محبت بیوی سے نہیں